اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اب اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے اور یہ اللہ ہم کو لگائی دیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ دو لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی ایک توبہ کرنے والوں سے اور دوسرا پاک رہنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں سے۔ تو یہ دو شخص جو ہے جو توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور پاک رہتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو توبہ جو ہے، اب ہمارے پاس جو مقصد بیت جو چل رہا ہے، مقصد بیت کیا ہے ہمارا؟ یاد ہے غلط دوا یافتہ۔ اور یہ جو بیت آج فی زمانہ ہو رہی ہے، یہ کون سی بیت ہے؟ یہ بیت توبہ ہے، بیت توبہ۔ یعنی بیت کی کئی قسمیں ہیں، بیت نکاح ہے، نکاح بھی ایک قسم کی بیت ہے، بیت تجارت ہے، تجارت بھی ایک بیت ہے، اور کیا ہے؟ بیت کی کئی، بیت رضوان ہے، بیت جہاد ہے۔ اب فی زمانہ جو بیت چل رہی ہے کیا ہے؟ بیت توبہ ہے، کیونکہ ہم کو توبہ ضروری ہے، توبہ اور پاکی۔ کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کو اگر اللہ کے محبوبین بندے بننا ہے تو سب سے پہلے توبہ کرنا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اللہ کا۔ جب توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ یعنی قیامت سے پہلے، سب سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اس کا قیامت آ جائیں گی۔ اور انسان کی قیامت کب؟ ہم ہمارا قیامت کو تو کئی سالوں کے بعد جو آئیں گے وہ قیامت سمجھ رہے ہیں، مگر ہر انسان کی قیامت کب؟ اس کی موت ہی اس کی قیامت۔ تو موت سے پہلے توبہ کرنا، مر گئے تو توبہ کا دروازہ، سب دروازے بند ہوتے اپنے، نہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں قیامت تک کہ توبہ کا انتظار کرنا، قیامت کے مرے بعد میں توبہ کر سکتے نہیں۔ تو ہماری موت ہی ہماری قیامت ہے، اس کے بعد ہمارا حساب کتاب چالو ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا کہ اللہ ہم کو توبہ کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہم کو پاکی نصیب فرمائے۔ تو توبہ اور پاکی، طہارت سے مراد ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاک رہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرا؟ توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ توبہ کس کے اوپر ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کلوں پہ زور سے مار لینا، اس کو ہم توبہ سمجھ رہے ہیں۔ اکثر توبہ بول ہم سے گناہ ہو جاتا، ہم کلوں پہ زور سے مار لیتے، جتنا زور سے مارے اتنا اخلاص سے توبہ کرے گا جتنا ہمارے ہونے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری ذہن یہ بنا ہوا ہے، جتنا ہم یعنی زور سے توبہ کریں گے اپنے آپ کو سزا دیں گے، ہم سمجھ رہے توبہ وہ نہیں ہے۔ توبہ کے معنی ہے یعنی جو گناہ ہم سے ہو گیا اس پر نادم ہونا اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لینا، ٹھان لینا میں گناہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ بولتے۔ توبہ یہ ہے۔ اب ہم روزانہ توبہ کریں پھر وہی گناہ کر رہے ہیں، عزم نہیں کر رہے ہیں ہم جیسا کوئی کام کا ارادہ کر لیتے اپنے آج سے یہ کام کروں گا، یہ کام چھوڑ دوں گا دنیاوی اعتبار سے۔ ویسی توبہ میں بھی ہمارا یعنی کیفیت ویسی رہنا، جو گناہ ہم سے ہو گیا، جس گناہ کی ہم توبہ کر رہے ہیں وہ پھر دوبارہ نہیں کرنے کا، اس کو ہم ارادہ مانی مضبوط ارادہ کر لینا، اس کو توبہ بولتے ہیں، اور اسے بچتے رہنا۔ ایک یعنی اللہ کے محبوبین بندے بن جاتے ہیں۔ اور ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب پاکی بولتا بھی جس طرح توبہ ہم کلوں پہ مار لینا سمجھ رہے ہیں، اسی طرح پاکی سے بھی مراد ہم سمجھ ظاہری پاکی نہیں، جسم پاک ہونا ہمارا، جامع پاک ہونا ہمارا نہیں،
ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء جوارح سب پاک رہنا، یہ ہم پاکی سمجھ رہے ہیں۔ یہ پاکی اصل میں یہ پاکی نہیں ہے، یہ ایک پاکی ہے۔ پاکی ایک جسم کی ہوتی، ایک قلب کی ہوتی، ایک روح کی ہوتی۔ جس طرح جسم ناپاک ہوتا اسی طرح قلب بھی ناپاک ہو جاتا، روح بھی ناپاک ہو جاتی۔ ہم جسم کی طرف ہمیں توجہ ہے کیونکہ جسم کی پاکی ہم کو ماں باپ بتا دیے، جسم کی پاکی ہم کو ماں باپ بتا دیے کیسا جسم پاک ہونا۔ جب تک ہم چھوٹے تھے ماں باپ ہم کو پاک کرے، جیسا ہم ہوش سنبھالتے کہ بڑے ہوتے گئے ہم کو طریقہ بتائے کہ کیسا پاک ہونا۔ اب جب ہم بڑے ہو گئے، شعور آ گیا ہمارے، ہم خود پاک ہو سکتے، ہم خود نہا لے سکتے، ہم خود غسل کر لے سکتے، ہم خود گندگی صاف کر لے سکتے، ہم خود بیت الخلاء جا کے صاف ہو کے آ سکتے۔ جب ہم کو آ گیا ہے، ہم کو عقل آ گئی نہیں، اس کے بعد وہ پھر بولتے ہیں امی میرے کو پاک کرو بول کے۔ جب ہم کو شعور ہمارے اندر شعور آ گیا، اب ہم سب کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم گندگی لگا لے کے آئے تو اب باہر کھیلتے رہتے بچپنے میں، ہم جسم کے اوپر پورا کیچڑ اچھال لے کے ہم آتے گھر میں، کیا کرتے ہیں بچہ چھوٹا ہے بول کے ماں باپ کیا کرتے، ماں کیا کرتی یعنی کپڑے بدلتے، اس کو صاف صفائی کر نہلا کے دھلا کے پھر سے صاف کپڑے پہنا دینے، کب بچپنے میں۔ لیکن ہم بڑے ہو گئے، جب ہم کو عقل آ گئی، اب ہم خود اپنا کام کر سکتے، اس کے باوجود بھی ہم کیچڑ لگا لے گئے، باہر سے گندگی لگا کے آگے امی میرے کو پاک کرو تو کیا بولتے ہیں نہیں۔ اب ہم کو خود پاک ہونا ہے، وہاں پہ ہم کو بتا دیے راستہ کیا پاک کیسا پاک ہونا ہے ہمارے کو، اب ہم خود پاک ہونا ہے وہاں پر۔ ہم ایک وقت آتا ہم جب بڑے ہو جاتے تو ہم کو اپنے آپ کی پاکی نہیں کر لیتے، یہ جسم کی پاکی ہے یہ، لیکن قلب کی پاکی کیا ہے وہ ماں باپ نے بتایا ہمارے۔ وہ ماں باپ اگر قلب کی پاکی اگر ماں باپ کے پاس ہے تو وہی ماں باپ اولاد کی بھی پاکی کر سکتے ہیں قلب کی، لیکن ہر کوئی قلب کی پاکی نہیں رکھ سکتے۔ اور قلب کی ناپاکی قلب ناپاک کیسا ہوتا، قلب پاک کیسا ہوتا، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ قلب کا تشخص ہی نہیں ہے ہمارے پاس، قلب بولتے کس کو، روح کا بھی تشخص نہیں ہے ہمارے پاس، روح بولتے کہ کس کو، اور روح ناپاک کیسا ہوتی ہے، اس کو پاک کیسا کرنا، یہ طریقہ ہم کو کہاں معلوم ہوتا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں معلوم ہوتا ہے، اور صحبت اولیاء میں معلوم ہوتا ہے قلب ناپاک کیسا ہوتا نہیں، پھر اس کو پاک کیسا کرنا، قلب کو، روح ناپاک کیسا ہوتی، پھر روح کو پاک کیسا کرنا، یہ اولیاء اللہ کے دامن سے واپس سے تو ہر چیز بتاتے ہیں اولیاء اللہ۔ اب ہم جسم پاک کر لے کے ہم سب ہم پاک ہو گئے، پاک ہو گئے۔ جمعے کے دن غسل کر کے بہترین لباس پہن کے چہرے کو سجا کے سرما لگا کے بہترین ہاتھ میں تسبیح لے کے ہم مسجد کی طرف روان ہو رہے تب اپنے آپ کو سمجھ میں بہت بڑا پاک ہو گیا میں۔ ایک یہ پاکی ہے، یہ بھی ضروری ہے ظاہری پاکی، لیکن قلب کی طرف کیا ہے، قلب کیا ہے ہمارا، قلب کی پاکی دیکھیں ہم، قلب پورا ہمارا کیا ہے، کچرے کی کنڈی بنے ہوا ہے پورا قلب ہمارا، کچرے کی کنڈی بنا ہوا ہے قلب اپنا، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے اس کا، کیوں؟ قلب کی طرف نظرش نہیں ہے ہماری، کبھی دیکھیں ہم قلب کو، ارے قلب کو کیسا دیکھنا، قلب کو دیکھنے کا تو پھر جسم کاٹنا پڑتا تو اندر قلب دکھتا اپنے کو، یہ قلب نہیں، یہ قلب یہ حیوانی قلب بولتے ہیں اس کو، حیوانی قلب یعنی یہ جانور کو بھی یہ قلب بھی نہیں ہے، ہم بکرا ذبح کرتے دل نہیں نکلتا اندر سے، بلی کو مار کے اندر سے اس کا بھی دل نہیں نکلتا، ہر جانور کے جسم میں سے قلب یہ دل نکلتا ہے، یہ حیوانی دل بولتے ہیں اس کو، حیوانی قلب بولتے ہیں اس کو، یعنی کتے بلیوں کو، بکروں کو، اونٹ کو، گھوڑوں کو، سب کو، ہر جانور کو رہتا ہے، انسان کو بھی ہے، یہ حیوانی قلب ہے۔ لیکن اصل قلب کیا ہے جو اللہ تعالیٰ صرف انسان کو دیا، وہ ورائے جسم ہے، جسم سے بھی اعلیٰ ہے وہ قلب ناپاک کیسا ہوتا ہم کو نہیں معلوم، وہ قلب کا یعنی ہم کو تشخص ہی نہیں ہے قلب بولتے کس کو، جبکہ قلب سے ایمان کا تعلق ہے، ایمان کی شرط ہے، جب تک کہ اگر قلب میں ایمان نہیں رہیں گا ہم مکمل ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کی جو 2 شرطیں ہیں، حدیث میں خبر آتی ہے کہ ایمان کی 2 شرطیں، اگر شرط پوری نہ ہو تو مقصد حاصل نہ ہوتا، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اقرار باللسانی پہلی شرط ہے، کیا ہے اقرار باللسانی؟ زبان سے اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ تصدیق بالقلب، قلب میں تصدیق ہونا یعنی یقین ہونا، تصدیق یعنی یقین، تصدیق سے مراد یقین ہونا، کیا یقین ہونا؟ میں جو کلمہ طیبہ زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی قلب میں تصدیق بھی رہنا کہ میں جو زبان سے پڑھا وہ قلب میں اس کا یقین بھی رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں میرا، کوئی اللہ کے سوا میرا حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہمارے قلب میں یقین بھی پیدا ہو رہا ہے، اس کا ہمارے اندر یقین پیدا ہونا، وہ یقین پیدا نہیں ہو رہا ہمارے اندر،
ہمارے اندر یقین پیدا نہیں ہو رہا، اور جو یقین پیدا کرانے کے جو ذرائع ہے وہ ذرائع بند کر دے رہے ہیں دنیا والے. دنیا ایسی ہمارے اوپر مسلط ہے، دنیا، نفس، شیطان ایسا ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. یعنی جہاں سے یہ چیزیں نکلتے دل میں سے کفر، شرک، نفاق، ارتداد، یہ تمام کے گندگیاں جو نکالنے کے جو ذرائع ہے، خانخواہ ہے، خانخواہ میں باطن ہی پاک ہوتا ہمارا. خانخواہ کا کام ہے باطن کو پاک کرنا. ظاہر تو ہر جگہ پاک ہوتا. 10 روپے کی کتاب لے لیں گے تو پوری ظاہر ہی پاک ہوتا ہمارا، پڑھ لیے تو کتاب نہیں. ہر ظاہر طریقہ ہم کو کتابوں میں مل جاتا، لیکن باطن پاک کرنے کا، خلق کو پاک کرنے کا ذریعہ ہمارا کہاں پر ہے؟ خانخواہ میں ملتا. کیونکہ خلق جو ہے یہ کیسا ناپاک ہوتا نہیں، خلق کیسا ناپاک ہوتا ہم کو معلوم ہی نہیں. اس کا چیپٹر کی کتابوں میں ملتا ہی نہیں. خلق کیسا ناپاک ہوتا، روح کیسا ناپاک ہوتی، کیونکہ یہ اہل خلق کو ہی معلوم، اہل نظر کو معلوم. جو اہل قلب ہوتے ہیں انہیں کو اس کی پاکی اور ناپاکی کا خیال رہتا ہے، اور انہیں کو نظر رہتی خلق کے اوپر نہیں. اہل قلب یعنی خلق کے رکھنے والے، اہل نظر یعنی روح کے رکھنے والے. روح کا کام نظر سے ہے، نظر دیکھتی ہے، روح دیکھتی ہے. روح کو رکھنے والے بولتے تو ہمارے اندر روح نہیں ہے، ہمارے اندر روح نہیں ہے نا. ہمارے اندر ہر شے کے اندر روح ہے. پھر روح کو رکھنے والے سے مراد روح کو جاننے والے، روح کو جاننے والے، روح کو استعمال کرنے والے. جو چیز ہے ہمارے پاس اس کو استعمال کرنے بھی آنا. اگر استعمال نہیں کریں گے تو وہ شے ہمارے لیے کیا ہے؟ بیکار ہے ہمارے لیے. جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیا اس کو استعمال کرنا. ہم جو چیز اللہ تعالیٰ ہم کو دیا اس کو استعمال کرنے آنا. ہمارے کو کیا کیا دیا اللہ تعالیٰ ہمارے کو؟ جسم دیا، قلب دیا اور روح دیا. ہم جسم استعمال کر لے رہے، قلب کو استعمال نہیں کر رہے، روح کو استعمال نہیں کر رہے. قلب اور روح کو استعمال نہیں کر رہے ہم. اگر قلب اور روح کو استعمال کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ اللہ کو جانیں گے بھی، اللہ کو دیکھیں گے بھی یہیں پر. کیونکہ عالم شہادت ہے. یہ عالم شہادت ہے. کیوں رکھے اللہ میں اس کا عالم شہادت اس کا نام؟ دیکھتا دکھتا عالم کیوں رکھے؟ یہاں پہ ہر شے دکھتی ہے، یہاں پہ ہر شے دکھتی ہے. یہاں پر وہ شے کو جاننا اور اس کو دیکھنا. اللہ تعالیٰ جاننے کے لیے خلق دیا. ہر شے کا علم ہے اللہ کے پاس، ہر شے کا علم ہے. وہ علم ہم کو خلق سے جاننا ہے، وہ علم ہم کو خلق سے جاننا ہے. جب ہم زبان سے پڑھیں نا قرآن مجید، اقرا باسم ربک الذی، ابھی جو مولا ہمارے سامنے جو آیت رکھے نہیں پڑھو. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کافر نے پڑھا، قرآن کافر نے پڑھا لیکن ایمان نہیں لا رہا. کیوں نہیں لا رہا؟ کیوں نہیں لا رہا؟ کیونکہ خلق سے نہیں پڑھا. خلق سے نہیں پڑھا انہیں، خالی ظاہری پڑھ رہا، خالی ظاہری دیکھ رہا قرآن میں کیا لکھا، لیکن اس کو سمجھ رہا نہیں. سمجھ رہا نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ خلق دیا. ہمارے قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خلق دیا. اور جو سمجھے ہم، جو سمجھے قرآن سے، قرآن میں جو چیز لکھی ہوئی یعنی الحمد سے لے کے والناس تک جتنے بھی چیزیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، تمام کے تمام چیزوں کو زبان سے پڑھ لے رہے نہیں، لیکن اہل خلق کی صحبت میں رہ کے اس کو جان رہے نہیں. جب اس کو جانیں گے تو پھر نظر سے دیکھیں گے بھی وہ. تو یہ عالم شہادت میں آنے کا ہمارا مقصد پورا ہوتا. ہم گواہی دے رہے نا، ہم گواہی نظر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دے رہے نا. گواہی کب مکمل ہوتی؟ سننا بھی دیکھنا بھی، تو گواہی مکمل ہوتی. ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس کو دیکھ رہے نہیں. اپن بغیر دیکھے کہ گواہی دے رہے، گواہی مکمل نہیں ہوتی. گواہی مکمل ہونے کے لیے ہم کو زبان سے بولنا بھی ہے اور قلب سے جاننا بھی ہے اور آنکھوں سے دیکھنا بھی. یہ آنکھ سے نہیں، جو نظر اللہ دیا ہم کو وہ نظر سے دیکھنا ہے ہمارا. یہ اپنی نظر فنا کرنا، یہ میری نظر نہیں، مولا کی نظر. جب آئیں گے ہمارے قلب یعنی ہم مولا کی نظر میں فنا ہوں گے، جب مولا سے دیکھیں گے تو جب مولا دیکھیں گے ہمارا. یہ ہماری نظر سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. جو لوگ بولتے ہیں نا آج غیر فرقے کے لوگ جو بولتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ سکتے، کیا اللہ کو دیکھ؟ بے شک اللہ کو ہم تو نہیں دیکھ سکتے. اللہ کو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ کو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ کو یہ آنکھ فنا کرنا پڑتا، یہ نظر فنا کرنا پڑتا. یہ نظر فنا کر کے مولا کی نظر اس میں بسانا، یہ آنکھ میں مولا کی نظر آنا. یہ آنکھ میں جو نظر ہے ہماری نظر ہے. یہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اینٹ پتھر ہی دیکھتے ہیں. پورا دنیا کیا ہے؟ اینٹ پتھر سے جناب پوری دنیا اینٹ پتھر ہی دیکھتے ہیں. سب کافر بھی وہی دیکھ رہے، ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں. پھر ہمارے میں فرق کیا ہونا؟ اللہ کو اللہ ہی سے دیکھنا پڑتا، ہم نہیں دیکھ سکتے. تو ہماری نظر مولا کی نظر میں فنا کرنا، تو ہم مولا کو دیکھ سکتے. کیونکہ دیکھنے والا صرف ایک ہی ہے، اللہ ہے. وہ بقیہ سب اندھے. پوری شے کائنات میں جو بھی شے ہے سب پوری کی پوری شے اندھی ہے، پورے اندھے. کوئی نہیں دیکھ سکتا. اگر کوئی دیکھ رہا، میں اگر دیکھ رہا ہوں، اگر میرے اندر یہ خیال آ گیا
میں اگر دیکھ رہا ہوں یہ شرک ہے، اب ایسا کیسا شرک ہوتا ہے؟ دیکھنا بھی میں ہی دیکھ رہا ہوں تو شرک ہے، دیکھنا تو ہے، دیکھنا شرک نہیں ہے، دیکھنا شرک نہیں ہے، یہ اس طرح کہ میں ہی دیکھ رہا ہوں بولنا شرک ہے، میں ہی نہیں دیکھ سکتا، میں تو اندھا ہوں، میں اندھا ہوں، مولا دیکھ رہا، مولا دیکھ رہا، مولا اپنی نظر سے دکھا رہا میرے کو، جب بھی دیکھیں گے مولا کی نظر سے دیکھیں گے، اس کا احساس کب ہوتا ہمارے اندر؟ ہم شرک سے بچ رہے نہیں بچ رہے کیسا معلوم ہونا؟ اب میں جو دیکھ رہا ہوں یہ شرک کر رہا ہوں یا میں ایمان والا ہوں کیسا معلوم ہونا میرے کو؟ اب ہماری نظر مولا کی نظر کیسا بننا، کیسا معلوم ہونا؟ ارے میں تو دیکھ رہا ہوں، دیکھو بھائی میں جو بھی دیکھوں گا، میں جو دیکھ رہا ہوں آپ بھی وہی دیکھ رہے ہیں، اللہ والے جو دیکھ رہے ہیں ہم سب وہی دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ والوں کی نظر میں ہماری نظر میں کیا فرق ہونا؟ پھر کیا فرق ہونا؟ میری نظر اللہ کی نظر ہوئی تو کیسا یقین ہونا میرا؟ معلوم بھی تو ہونا بھائی میں ایمان والا ہوں نہیں ہوں سر، ہم ایمان والے ہیں نہیں ہے، اللہ والے کسوٹی دے دیا ہمارے ہاتھ میں، پہچانو تم ایمان والے ہیں نہیں ہے، دیکھو تم اپنی نظر سے دیکھ رہے، اللہ والے فرماتے ہیں اگر تم اپنی نظر سے دیکھ رہے تو شرک کر رہے، نہیں کوئی بھی شے تم اپنی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، اگر تم دیکھ رہے تو شرک کریں۔ اب اپن دیکھو کتنا شرک میں بنا، صبح سے شام تک شرک میں مبتلا ہے، شرک کیا خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، دکھتا نہیں ہے شرک، یہ شرک دکھتا نہیں، دیکھنے والا اللہ ہے، سمیع بصیر، وہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ فرمایا میں ہی سننے والا ہوں میں ہی دیکھنے والا ہوں۔ جب اللہ ہی سننے والا ہے اللہ ہی دیکھنے والا ہے تو ہم جو سن رہے ہیں ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے پھر؟ یہ کیا ہے پھر؟ یہ کیا ہے؟ اس سے پاک ہونا ہے ہمارا، اگر یہ پاکی ہمارے اندر آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکی اصل یہ پاکی ہے، جسم بھی پاکی ہو جا رہے ہیں، اپنی جسم تو پاک دکھ رہا لیکن روح بھی ناپاک ہے، اپنا عقل بھی ناپاک ہے۔ اب ہم شرک سے بچ رہے، ہم پاک ہے کیسا محسوس کرنا، کیسا محسوس کرنا؟ تو اپنی نظر اللہ کی نظر بنانا، ارے میری نظر اللہ کی نظر کیسا بنی ہے بھائی؟ شرک میں ہو رہا ہے یہ بھی، ایسا بولنا بھی شرک ہے، میری نظر مولا کی نظر بنا، میری نظر ہے اس کہاں پر کے؟ میری نظر کہاں ہے؟ میری یہ نظر مولا کی نظر ہے، شرک نہیں ہے یہ، میری نظر نظر نہیں، میں اندھا ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں اللہ کی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ اب کیسا معلوم ہے اللہ کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں میری نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں اس کا کسوٹی ہونا نا ہمارے اندر، میں جو دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یا مولا دکھا رہا؟ حدیث میں خبر آتی ہے کہ جب ایمان والا دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ایمان والا جب کچھ کام کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ایمان والا جب چلتا ہے تو میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، بول اللہ تعالیٰ، ایمان والا جب دیکھتا ہے تو میں اس کی نظر بن جاتا ہوں، بول اللہ تعالیٰ۔ تو ایمان والا کیا دیکھتا؟ ایمان والا ہی دیکھ سکتا، مسلمان نہیں دیکھ سکتا۔ مسلمان سے ایمان والے بننا ہے ہمارے کو، وہیں پر غلط فہمی، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے اپنے آپ کو ایمان والے سمجھ رہے ہیں، یہیں پر آ کے ہم بہت پریشان ہیں۔ یہ اب ہم کو ایمان کی طرف آنا ہے ہمارے کو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ اولیاء اللہ کی دعوت سے وابستہ ہے تو معلوم ہوا کہ ارے میں تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اس میں میرا کوئی کمال ہے، اس میں میں کیا جو کوشش کرا ایمان والا بننے کے سے، اللہ تعالیٰ میرے کو مسلمان گھر میں پیدا کرا، چاہتا تو کافر کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کافر کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، میرے کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرا، سب سے بڑے اللہ کا فضل و کرم ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کرا۔ پھر ماں باپ کا صدقہ ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان پیدا ہوئے، ہمارے رشتے دار مسلمان ہیں، ہمارا رہن سہن میں ماحول ہمارا پورا مسلمانوں میں، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے دیں گا، ہمارا پیدا ہونا ہمارے اختیار میں ہے تو بولو۔ اب ایک کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافر کے گھر میں پیدا کرا، چاہتا تو اس کو مسلمان گھر میں ہی پیدا کر سکتا تھا، اس کے ماں باپ کافر تھے، اس کو کافر گھر میں پیدا کرا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، کل مولود یرید علی فطرت الاسلام، ہر نو مولود بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ لیکن اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، اس کا جو گھردار ہوتا ہے، اگر اس کے ماں باپ اگر مسلمان ہے تو اس کو مسلمان بنا دیتے، اس کے ماں باپ اگر کافر ہے تو اس کو کافر بنائے تھے، اس کے ماں باپ اگر یہودی ہے تو اس کو یہودی بنائے تھے، اس کے ماں باپ اگر نصرانی تو اس کو نصرانی بنائے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ فطرت یعنی اللہ تعالیٰ ہر بچے کو مسلمان پیدا کر رہا، ہر بچہ مسلمان کے یعنی مسلمان کے معنی کہ فطرت اسلام کیا؟ فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو فطرت اسلام کیا ہے؟ اور فطرت اسلام اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا،
اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا یہ فطرت اسلام ہے. اور یہ فطرت بات سوائے مسلمان کے پورے لوگ ہیں، کافر، مشرک، منافق، نصرانی، عیسائی، سب. صرف مسلمان نہیں ہے فطرت اسلام نہیں ہے. مسلمان فطرت اسلام پہ چند لوگ ہیں ایمان والے جو فطرت اسلام پہ ہے، لیکن ہر مسلمان فطرت اسلام پہ نہیں ہے. فطرت اسلام سے ہٹ گیا، فطرت اسلام سے مسلمان ہٹے ہوا ہے. باقی پوری قوم فطرت اسلام پہ، کافر بھی فطرت اسلام پہ. کیا ہے فطرت اسلام؟ اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا. کافر اپنا رب تلاش کر لیا، کافر مشرک اپنا رب تلاش کر لیا، اس کی عبادت میں لگے ہوئے لوگ. ہم اپنے رب کو تلاش نہیں کریں، ہم اپنے رب کو تلاش نہ کریں، صرف عبادت کریں. کس کی عبادت کریں پتہ ہی نہیں ہے اپنے کو. اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں. ارے اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہر حاجت اللہ ہماری پوری کرتا ہے، یہ سمجھ کر ہم اللہ کی عبادت کرنا. دیکھو کافر کے یعنی لا الہ الا اللہ میں جو الہ کی فہم ہے، معبود جو لیتے ہیں ہم، معبود بھی عربی لفظ ہے، اصل اس کی فہم کیا ہے؟ حاجت روا. کافر اپنے رب کو کیسا تلاش کرا؟ مشرک اپنے رب کو کیسا تلاش کرا؟ انہیں غور و فکر کرا کہ میری حاجت کس کے اوپر کس سے پوری ہوتی. میری حاجت اگر کوئی لاری چلانے والا ہے، کوئی اگر لاری چلانے والا ہے، انہیں غور و فکر کرا کہ یہ لاری سے میری حاجت پوری ہو رہی. یہ لاری چلیں گی تو میرا گھر چلیں گا، یہ لاری چلیں گی تو میں بچوں کے اسکول کے فیس بنوں گا، یہ لاری چلیں گی تو میں کپڑے خرید سکوں گا، یہ لاری چلیں گی پیسے لیں گی تو میں ہر حاجت میری پوری ہوگی. انہیں جانا، دیکھا، غور و فکر کرا، کر کے کیا کرا انہیں؟ اس کو رب سمجھ گیا، اس کو رب سمجھ گیا انہیں. اس سے میری حاجت پوری ہو رہی. اگر لاری نہیں چلیں گی، لاری اگر نہیں چلیں گی تو نہ میرے کو کھانا ملتا، نہ میرے کو کپڑے ملتے، نہ اسکول کی فیس ملتی، کچھ نہیں. کیا نہیں، کیسا بھی کیسا ہوں گا. لاری خراب ہو گئی تو کتنا پریشان ہوا تھا انہیں. یقین اس کو پورا جس پہ یا لاری کے اوپر ہے. کیا کرتا انہیں؟ صبح نکلتے خود لاری کی عبادت کرتا، لاری کے ٹائروں کے نیچے نیمبو رکھتا، نہیں اگربتی کا دھواں دیتا، اس کا اس کی عبادت کر کے اس کے بعد میں اس کو گھر سے نکالتا. کیوں کر رہا ہوں میں؟ کیا ہے کہ عبادت کر. جو دکاندار ہے، دکاندار کیا کرتا؟ جب تک کہ انہیں یعنی اپنے غلے کی عبادت نہیں کریں گا، جب تک کہ گراہک کو کچھ بھی نہیں تھا، انہیں چاہے لاکھ روپے کا گراہک آن دو. کیوں؟ انہیں دیکھا دکان سے میری حاجت پوری. جب تک یہ دکان چلتے نہیں میری ہر حاجت پوری ہوگی. دکان اگر چلیں گی تو میں پیسہ آئیں گا تو میں میرے بچوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا پیوں گا، کپڑے بناؤں گا بچوں کو، اسکول کی فیس دوں گا. ہر حاجت میری کس سے پوری ہو رہی؟ دکان سے پوری ہو رہی. تو انہیں کیا کرتا؟ دکان کی عبادت کرتا. فطرت اسلام پہ ہے، اپنے رب کو تلاش کر لیا انہیں. نہیں، دکان اس کا رب ہے، لاری اس کا رب ہے. اوزار جو محنت مزدوری کرتے ہیں لوگ، اوزار کی عبادت کرتے ہیں لوگ، پورے اوزار کو رکھ کے سامنے اس کی عبادت کرتے، اس کو کیا کرتے؟ اس کی عبادت کرتے، اس کی عبادت کر کے اس کے اس کو ہر چیز جو بھی طریقہ ہے عبادت کا کر کے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کے سامان کو اٹھا کے کام پہ چلتے لوگ. نہیں کرتے. کیوں کرتے؟ کیوں عبادت کر رہے ہیں اس کی؟ وہ ان کا رب ہے، وہ ان سے ان کا گھر چل رہا. نہیں، ان سے ان کا گھر چل رہا، وہ اوزار سے ان کا گھر چل رہا تھا، ان کی عبادت کر رہی. وہ لوگ جان لیے یہ میرا رب ہے بول کے، یہ انہیں رب ہے، انہوں کی عبادت کرے. جو ان کو اپنے رب کو تلاش کر لیا انہیں. اوزار اس کا رب ہے، گاڑی اس کا رب ہے، دکان اس کی رب ہے. تو انہوں نے کیا کرا؟ اسے اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے، اس کی عبادت میں لگا. اس کے اپنے فطرت اسلام پہ ہے، انہیں اپنے رب کو تلاش کر لیا، اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے. لیکن ہم اپنے رب کو تلاش نہیں کریں، پھر عبادت کسی کر رہے ہیں؟ عبادت کسی کر رہے ہیں؟ ہمارے خل میں یہی یقین ہے کہ دکان سے پل رہا ہوں. اس کے دل میں کیا ہے؟ انہیں بھی یہی یقین لگا کہ انہیں بھی دکان سے پل رہا ہوں. ہمارے دل میں کیا ہے؟ اگر ہماری دکان ہے تو نہیں، میری ہر حاجت دکان سے پوری ہو رہی. بھائی دکان پہ جانا ضروری ہے، بھائی گراہک کو دیکھنا ضروری ہے. اگر دکان نہیں چلی تو کیسا ہوں گا؟ میرا بچے بھوکے مر جاتے ہیں. نہیں ہمارے دل میں. زبان پہ تو ہے، کیا ہے زبان پہ؟ لا الہ الا اللہ. دل میں نہیں، دل میں الہ کون ہے؟ دکان ہے. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی 2 شرطیں رکھے وہاں پر. زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اس کا یقین دل میں رہنا. لیکن یہاں پہ ہمارا یقین دکان پہ ہے، زبان پہ اللہ پالتا بول کے. یہ کیا ہے؟ نفاق ہے. نفاق، منافق کی جہنم مشرک سے بھی نیچے رہیں گی. منافق اتنا بڑا گنہگار ہے، شرک سے بھی بڑا گناہ نفاق ہے. مشرک کھلا کھلا بول کے شرک کر رہا، ہم زبان پہ تو اللہ اللہ بول رہے، دل میں دکان ہے. جو ہم اگر ہمارے لوگوں میں اگر مسلمان کوئی لاری چلاتا ہے تو اس کا یقین پورا لاری پہ رہتا ہے. لاری خراب ہوگی تو میرا گھر کیسا چلیں گا؟ ظاہر تو عبادت لاری کی نہیں کر رہا، عبادت کسی کر رہا، میں اللہ کی کر رہا. لیکن دل میں زبان سے عبادت اللہ کی ہو رہی، دل میں
لاری کی عبادت ہو رہی. لاری نے تو کیسا خراب ہو گئی تو کیسا میرا گھر چلے گا, میرے بچے بھوکے مر جاتے. لاری حاجت روا ہے ہماری. اس واسطے رکھے دو شرط, اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. زبان سے اگر بولے اللہ ہی میرا حاجت روا ہے تو دل میں بھی یقین نہ, لائی خراب ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیا ذریعہ پیدا کرتا میرے واسطے. دکان بند ہو گئی, دکان چل رہی تو اللہ میرا حاجت روا ہے. ہم کب پکارتے اللہ کو؟ جب پورا فنا ہو جاتا جب پکارتے. نہیں, دادا پیر کے مرید ہے, ان کے دکان بیگم بازار میں فسادوں میں جلا دیے, جل گئی. جب دکان جلی تو انہوں حضرت قبلہ کے اپنے پیر کے پاس آئے, حضرت میری دکان جل گئی, میری دکان جل گئی سرکار. تو حضرت فرمائیں گے کیا کرتے پھر آپ بولتے؟ گھر میں سونا رکھا ہوا ہے, وہ بیچ کے جو سو میں دکان کو پھر چالو کرتا ہوں. اچھا, پھر جل گئے تو کیا کرتے؟ پھر اگر جل گئے تو کیا کرتے؟ تو میرا ذاتی گھر ہے, وہ بیچ کے پھر دکان کو آباد کرتا ہوں. ارے میں اس کے بعد پھر جل گئے تو کیا کرتے؟ تو اس کے بعد اللہ مالک ہے. یعنی سونا ختم ہو گیا, گھر ختم ہو گیا, اس کے بعد اللہ مالک ہے. ارے وہ اللہ کو پہلے اگر مالک بول دیتے تو تم دکان کیوں جلدی تھی؟ اللہ اس کا مالک ہے تو حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے. جو جس کی مالک, جو جس کی ملک میں رہتے, مالک اس کی حفاظت کرتا. آج جو جس کی ملک ہوتی ہے, مالک جس کا مالک ہوتا ہے, جو شے کا, وہ مالک اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر ہمارا بھی ایمان یہ ہو گیا کہ میرے پاس جو میں خود, میرا انفس میں جو جسم آدھا جوار دکھ رہی, یہ اللہ کی ملک ہے, یہ اللہ کی ملک ہے. میرے بیوی بچے یہ اللہ کی ملک ہے, میرا گھر اللہ کی ملک ہے, میری گاڑی اللہ کی ملک ہے. یہ یقین آ گیا میرا, زبان سے نہیں. زبان پہ تو پر اللہ کی ملک ہے, دل میں میری ہے, یہ نہیں. یہ قلب سے بھی میرا نا, جب میں زبان سے بولوں کہ یہ اللہ کی ملک ہے, قلب میں بھی یقین ہونا کہ بے شک اللہ کی ملک ہے. شیطان ڈالتا, وسوسہ ڈالتا شیطان, زبان سے تو بول نہیں, تو اللہ کی, اللہ مالک ہے تو تیری نہ بولتا, نہیں میری نہیں ہے, یہ میری نہیں تیری. تو جب یہ میری نے تیری بولیں گے, اس میں دو فائدے ہیں اس میں. ایک تو نظر, اللہ کی نظر ہو جاتی ہے یہاں پر, یہی ہے نظر فرق. میں جب میری بولوں گا تو میری نظر ہے, یہ ملک اللہ کی بولوں گا تو یہ اللہ کی نظر ہے. کائنات میں ذرہ ذرہ جو بھی دکھ رہا کیا ہے, یہ ہر شے اللہ کی ملک ہے. اللہ کیا دیکھ رہا ہے اس کو؟ ارے ہم خود کو اللہ کیا دیکھ رہا ہمارے کو نہیں. آئینے میں ڈر کے یہ میں ہوں بول رہے ہیں, یہ جسم میرا بول رہے ہیں, یہی شرک ہو جاتا ہے. روزانہ صبح اٹھتے ہیں آئینے میں کے شرک کر رہے ہیں. کیا زبردست بال ہے میرے, کیا زبردست آنکھیں ہیں میری, کیا زبردست ہاتھ ہیں میرے, فل سنوارتے رہتے میرا 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 بول کے نہیں. یہ شرک ہے نہیں. اس وقت جب جس وقت ہم آئینے میں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو, تو یہ اپنا تصور کر, یہ میں ہوں, یہ میں ہوں بول رہے ہیں, آنکھ میری ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہم کو دیکھ رہا تو اللہ کیا دیکھ رہا؟ جب ہم بول رہے ہیں آنکھ میری ہے بولے, اللہ بولا میری ہے بولا. یہ ہاتھ میرے ہے بول کے ہم ہاتھ کو سنوار رہے, اللہ بولا یہ میرا ہاتھ ہے بولا. پیروں کو ہم سنوار رہے ہیں, یہ پیر میرے ہے بول رہے ہیں, اللہ بولا یہ پیر میرا ہے. کائنات میں ذرا ذرا اللہ کا ہے. اللہ جو شے پہ نظر دارا میری سے بول رہا اللہ تعالیٰ, یقین سے بولا یہ میری ہے بول کے, یہ میری ہے بول کے بولا اللہ تعالیٰ. اگر ہم یہ بھی, ہم وہ شے کو اگر دیکھ کے یہ اللہ کی ہے بولے تو یہ جسم یہ میرا نہیں ملا, اینے میں ملا, یہ تیرا ہے ملا. یہ تعریف تیری ہے, تو سنوار ہے اس کو ملا, یہ تیری ملک ہے ملا. یہ یہ تیری ملک ہے بولنا کیا ہے, یہ اللہ کی نظر ہے. یہ نظر اللہ کی ہے. یہاں پر یقین ہونا, جب میں اینے پہ جا رہا ہوں, میرا تصور کی طرح میرا استدار کیا ہے, یہ میرا بول رہا ہوں یا اللہ کا بول رہا ہوں نہیں. یہ مولا تیرا ہے مولا بولے تو, اللہ بول رہا یہ میرا ہے, اللہ بول رہا یہ میرا ہے, میں بول رہا مولا تیرا ہے. تو یہ نظر دونوں کی کیا ہو گئی, ایک ہو گئی نا بھائی. اللہ کی نظر یہاں پہ, یہ معلوم ہوتا ہمارے کو کہ میں شرک کروں یا ایمان والا ہوں. جب میرے گھر پہ نظر پڑ رہی, اللہ بولا گھر میرا ہے, میں بولا میرا ہے. ہم اللہ کا بولے تو چلے آتا نا گھر, اللہ تعالیٰ اور ایک گھر دیتا. ارے نے امانت میں خیانت نہیں کرا, میرے گھر کو میرا اس کا ہے بول رہا, نہیں میری امانت بول کے میری طرف حوالے کرا, اور ایک گھر دیے اس کو بولتا اللہ تعالیٰ. اور ایک گھر, پراپرٹی میں اضافہ ہوتا, کمی نہیں ہوتی. گاڑی میں بھی اضافہ ہوتا, کمی نہیں ہوتی. اب ہوشیار لوگ کیا کرتے, بیوی پہ اللہ کی نظر بول کے نظر ڈالتے, یہ اللہ کی ملک, یہ اضافہ ہوتا نا بھائی, 4 بیویاں ملتے بول کے نہیں, گھر 4 گھر ملتے. یہ نیت خراب ہے. یہ میں اللہ کی ملک بولوں گا تو اللہ میں 4 گھر دیتا ہوتا, نیت خراب ہے. یہ نہیں, نیت خراب ہے. یہ اللہ کی ملک ہے وہ تو اللہ, یہ شیطان ڈالتا ہے. یہ اللہ کا ہے بول, اللہ اور ایک دیتا, اللہ اور ایک دیتا بول کے نہیں, اخلاص ختم ہو جاتا وہاں پر نہیں, اخلاص ختم ہو جاتا ہے. اللہ, یہ اللہ کی ملک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے ہمارے کو, پراپرٹیز دیتا اللہ تعالیٰ, اولاد میں برکت دیتا اللہ تعالیٰ, پیسے میں برکت دیتا. صرف رشتے دار ہے, یہ اللہ کا ہے, یہ اللہ کا ہے, یہ اللہ کا ہے. امانات ہے, میرے پاس کیا ہے
امانت ہے. جیسے اللہ کی یہ کیا امانت ہے. اللہ کی کوئی ہمارے پاس امانت رکھا ہے, ہم اس میں خیانت نہ کریں تو کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں اور رکھا تھا اللہ کے رکھو مولا امانت سمجھ کے رکھ رہے ہیں, مولا یہ امانت سمجھ کے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی کرتا, جو جس کو امانت سمجھے اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت دیتا رہتا. یہ اللہ کی ملک ہے وہ تو اللہ اور ایک گھر دیتا, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا. اللہ کی ملک ہے اللہ کی, اور حفاظت اللہ کرتا, اللہ اس کی حفاظت کرتا. کیوں برکت ہوتی ہے, کیوں برکت ہوتی, کیونکہ انہیں اللہ کے حوالے کر دیا. یہ ملک اللہ کی ہے, اب اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا, کوئی فنا نہیں کر سکتا. دکان کو دیکھا یہ میری دکان نہیں, یہ مولا کی دکان ہے, مولا کی ملک ہے بولتا مولا اس کا ہے, محافظ ہو جاتا اس کا. ہم کسی بھی حفاظت کرنے کا نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی ملک اس نہیں ہے, وہ اب ان کو بچا ہی نہیں سکتے. پر اب دیکھو ہماری گاڑی ہماری ملک ہے, نہیں مالک وہی ہوتا ہے جو اپنی ملک پہ ہمیشہ نظر رکھتا, وہی مالک ہوتا. اگر اپنی نظر ہٹ گئی وہ ملک پہ تو اپنی ملک نہیں ہے وہ. اب ہماری گاڑی کہاں ہے رکھی, باہر اپنی نظر ہے, نہیں ہے اپنی, اپن کہاں سے مالک ہو سکتے. کس کی نظر ہے اس کے اوپر, اللہ کی نظر ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اس کو. حدیث میں خبر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کالے پہاڑ پہ اندھیری رات میں کالی چمڑی جب چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا بھی ہے اور کی آہٹ بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ. کیوں کہ اس کا بھی مالک اللہ ہے. مالک وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کے اوپر نظر ہے نا اس کی. نہیں اب کوئی شے پہ ہماری نظر ہے, کہاں ہے مولا اللہ کا مہاراشٹر سے گھر وہاں پر ہے, آپ ذاتی گھر ہے آپ کا, کہاں ہے آپ کا ذاتی گھر, نظر ہے آپ کی, کوئی بھی قبضہ کر سکتا ہے وہاں پہ. نہیں خالی نظر ڈالی مولا کی ملک ہے بولو, نہیں اللہ دھکا لگنے نہیں دیتا اس کو. ہم یہ جو پریشان ہو رہے میری 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 بول کے پریشان ہو رہے, جسم میرا وہ نہیں ہے, گاڑی میری فلاں فلاں, یہاں پر آ کے ہم ناپاک ہو جا رہے ہیں. تو پاک اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے یعنی محبت کرتا ہے. لیکن یہ جو جہاں پر یہ چیزیں مل رہی ہیں ہمارے کو, جہاں پر یہ ایمان مل رہا, ایسی دولت مل رہی, وہاں سے ہمارا کیا رہا شیطان نہ دنیا یعنی وہاں سے ہمارا رابطہ ختم کرا دے رہا ہے. آج خانخواہوں سے رابطہ ختم ہو جا رہا, جس کی وجہ سے کیا ہو گیا, ایمان سے دوری ہو جا رہی, ایمان سے دوری ہو رہی. عمل تو بے حساب ہو رہے ہیں, عمل بے حساب ہو رہے ہیں. ہم دیکھیں گے بے حساب عمل ہو رہے, مساجداں کھل جا رہی, لیکن ایمان ہی نہیں ہے. ایمان ہی نہیں ہے کیونکہ ایمان بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے, ایمان کی طرف بلانے والا کوئی بھی نہیں ہے. سب عمل کی طرف بلا رہے, عمل 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 میں لگے ہوئے, لیکن ایمان کس کو بولتے ہیں. آج ایمان کی تبلیغ ہی نہیں ہو رہی, آج عمل کی تبلیغ ہو رہی. جبکہ تبلیغ عمل کی نہیں ہوتی, ایمان کی ہوتی. ایمان کی تبلیغ ہونا 72 فرقے 73 فرقے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, اور ہر فرقہ والا کیا کر رہا ہے, ہم سمجھ رہے دین کی تبلیغ کر رہا, ایمان کی تبلیغ نہیں. 72 فرقے پورے اپنے فرقوں کی تبلیغ کر رہے, دین کی تبلیغ کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ فرقہ صحیح ہے میں حق پہ ہوں, اور ہر فرقہ 73 فرقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ ایک ہی فرقہ ناجی ہے, ایک ہی فرقہ جو سو کامیاب ہونے والا ہے, جنت میں جانے والا ہے. باقی 72 فرقے پورے دوزخ میں جائیں گے. بولے پورے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے, پورے صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائیں گے. ناجی فرقہ ایک ہی تھے, باقی 72 فرقے پورے دوزخ میں جائیں گے. کیا ہے مطلب, پھر دیکھو تو پھر پورے 73 فرقے پورے قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کے ہم حق پہ بھی کیسا جاننا, کیسا پہچاننا, کون حق پہ کون نہ حق پہ, کیسا جانیں ہم عام مسلمان, کیسا جانیں گے. اس وقت پریشان ہو, ادھر جانا ادھر جانا, شیطان گمراہ کر دیا, گمراہ کر دیا شیطان. جہاں پر ایمان ملتا وہاں سے ہٹا دیا, وہاں پر بتا دیا لوگ مشرک آئے کہ ہمارے ہم مشرک کا فتویٰ لگائے تھے, یہ لوگ مشرک ہے, لوگ شرک کرتے ہیں, لوگ پورا مشرکانہ کام ہمارے پاس اسے ہو گیا الزام لگاتا. لیکن جبکہ شرک یہاں سے ہی نکلتا ہے, خانخواہوں سے شرک نکلتا ہے, شیطان وہاں سے ہٹا دیا. دیکھ لو دیکھ لو اللہ تعالیٰ ایمان کس پہ لے رہا, ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ. کیسا دیکھیں گے پر ظاہر میں ہر حاجت مخلوق سے پوری ہوتی ہے, ہر حاجت مخلوق سے پوری ہو رہی, کوئی حاجت اللہ سے پوری ہوتی دیکھیں ہم, لیکن یہاں پہ معلوم ہوتا اللہ حاجت پوری کیسا کر رہا تھا. ساتھ رہ کے حاجت پوری کر رہا اللہ تعالیٰ. ہمارے اہل طریق جب دیکھتا ہے تو اللہ ہی سے حاجت پوری کرتا ہے, اپنی نظر اللہ پہ رہتی اس کی, مخلوق پہ نہیں رہتی اس کی نظر, مخلوق پہ نہیں رہتی نظر اس کی, اللہ ہی پہ نظر. جس سے بھی لے رہا ہے مولا سے دیتا ہے, مولا دیتا ہے, جو بھی دے رہا ہمارے کو. مخلوق دے ہی نہیں سکتی, مخلوق کیا ہے, محتاج ہے, مجبور ہے, ناقص ہے, عدم ہے. چاروں اعتبارات میں مخلوق پہ نظر ڈالیں گے تو کیا ہے مخلوق, پہلی نظر کیا ہے, ہر مخلوق پہ جب ڈالیں گے محتاج دیکھیں گے. ہر مخلوق کیا ہے, محتاج ہے, اس کے بعد مجبور ہے, محتاج ہے, مجبور ہے, اور ناقص ہے, عدم ہے.
یہ چاروں اعتبار میں نظر ڈالنا ہے ہمارے کو. جب ہر شے پہ جب نظر پڑے گی، محتاج، مجبور، ناقص، عدم. پہلی نظر، پہلے تعلیمات یعنی محتاج. جو محتاج ہوتا ہے انہیں مجبور بھی ہوتا ہے، انہیں ناقص. اب محتاج یہ نقص ہے اس کے اندر. مخلوق کیا ہے؟ ناقص ہے، صرف نقص اور بھرے ہوا ہے اس کے اندر. مخلوق کے اندر اللہ کامل ہے. تو مخلوق پہ جب نظر ڈالیں گے، پہلی نظر کیا رہیں گی؟ مخلوق کیا ہے؟ محتاج ہے، مجبور ہے، ناقص ہے، عدم ہے. پھر الہ کون ہے؟ الہ کون ہے؟ الہ مالک ہے. الہ وہی ہو سکتا ہے جو مالک ہونا. کیسا مالک ہونا؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا، وہ الہ ہو سکتا. الہ کون ہو سکتا؟ جو مختار ہونا. مختار ہونا. دیکھو الہ وہی ہو سکتا ہے جو مالک ہوتا. مخلوق کیا ہے؟ محتاج ہے. محتاج ہے، فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے وہ انسان تم سب فقیر ہو، بولا اللہ تعالیٰ. پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فقیر بول رہا. جب اللہ فقیر بول رہا تو فقیر بننا نہیں. ابھی کلام سنا ہے مولا، تیری نوکری اصل بادشاہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری ہی بادشاہی ہے. اللہ جس کو فقیر بول رہا، اگر ہم فقیر بن گئے، ہم فقیر بن گئے، تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ پھر یہ میں فقیر ہوں مولا، میں فقیر ہوں، اللہ میرے کو فقیر دیکھ رہا. پھر بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ مولا بادشاہ ہے. کہاں ہے مولا؟ میری فقیری میں مولا ہے. اپنی فقیری میں مولا ظاہر ہے. جب تک میں فقیر رہوں گا، ساری کائنات میں فقیر نہ دیکھوں گا، مولا بادشاہ دکھتا ہی نہیں. کیونکہ ایک ہی بادشاہ ہے. اگر ہم اللہ بادشاہ جب بول رہی، پھر دنیا کے بھی بادشاہ کو بھی نہیں بھی بادشاہ بول رہے نہیں، وہ نہیں بھی فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، بولا اللہ تعالیٰ. اللہ جب بولا ہم فقیر ہے تو فقیر بننا. اس وجہ اللہ والا ہم فقیر بولتے. دیکھو یہ فقیر آئے ہوئے، فقیر. فقیر، فقیر کے معنی کیا ہے؟ اپنی حقیقت ہے. وہ اپنی حقیقت کیا اللہ تعالیٰ بیان کرا، تم سب فقیر ہو بولا. اب ہم فقیر بننے کو شرماتے. فقیر بولتے ہم چورس سے پڑھ رہے بھیک مانگنے والے، وہ فقیر بول رہے. وہ فقیر نہیں. اللہ جو فقیر بولا، کیا فقیر ہے؟ فقیر کس سے لیتا؟ فقیر کس سے لیتا؟ مالدار سے لیتا. مالدار سے لیتا. مالدار کون ہے؟ اصل مالدار کون ہے؟ مولا ہے. مولا سے لیتا. جو مولا سے لیتا انہیں فقیر ہے. انہیں فقیر ہے. یہ فقیرہ جو ہے یہ مخلوق سے مانگ رہے ہیں. تم ہی دیتے صاحب بول رہے ہو. یہ فقیری نہیں. اصل فقیری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنا اصل فقیری ہے. فقیری نوکری کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بادشاہ نوکری نہیں کر سکتا. بادشاہ نوکری نہیں کر سکتا. دنیا کا بادشاہ جو فقیر بن گیا وہی بادشاہ ہے. یہی بادشاہی ہے. تیری نوکری ہی اصل بادشاہی ہے. اللہ والے وہ مقام پہ آ کے جب کلام کو سمجھتے تو کیا ہوتا. آج کل وہ ماحول ہی نہیں ملا. اس وجہ اللہ والے کیا کر رہی؟ کمرہ بند کر کے سما سن رہے. سما عام ہوگا. آج کل سما بولے تو عام ہوگا. سما ایسا سننے کا نہیں ہے. ہمارے دادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے سما کیسے سنتے تھے؟ بند کمرے میں صرف 2-4 خلفاؤں لے کے سما سنتے تھے. آج وہ سما کہاں ہے؟ وہ اب جب یہ کلام سن رہی، اصل بادشاہی تیری نوکری ہے. جو کلام ہے یہ بادشاہ بن کے چیخ مارتے اولیاء اللہ، ارے میں تو بادشاہ ہوں. کیا دیکھ رہے ہیں اپنے اندر؟ مولا کو دیکھ رہے ہیں. نبی کی نوکری جب کریں گے تو اپنے آپ کو کیوں؟ بادشاہ اللہ ہے، میں کیا ہوں؟ فقیر ہوں. مولا میں فنا ہو جانا. صرف مولا ہی دکھنا وہاں پہ، اپن بھی نہیں دکھنا. مولا ہی مولا، پورا مولا ہی. یہ بادشاہی. نبی کی نوکری بادشاہ سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھی فنا کر دیتا وہاں پہ. اولیاء اللہ اپنے آپ کو بھی فنا کر دیتے وہاں پہ. جب سما سنتے تو اپنے آپ کو بھی فنا کر کے اپنے آپ کو بادشاہ بناتے ہیں وہاں پہ. کیوں؟ فنا فی اللہ ہو جاتے. میں نے مرا تو بولتے ہیں. یہ نوکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج ہوٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے. ہوٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
ایسے ایسے کلامات ہم پیش کرتے ہیں اور الحمدللہ کرنا بھی چاہیے. اور وہ کلامات پیش کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ تو وہ ہے نہیں, وہ ہے نہیں. نبی کا جو مقام ہے, آپ کا مقام مرتبہ اپنی جگہ برابر برحق ہے. آپ کی شان میں جو ہم یعنی کلامات پڑھتے ہیں, ہم جھومتے ہیں, گاتے ہیں, بے شک جھومنا بھی چاہیے, گانا بھی چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ویسا ہے. کلام جو بھی کلام ہے سن کے ہم ان کے بارے میں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جھومتے ہیں, گاتے ہیں, وہ جھومنا گانا کمال نہیں ہے ہمارا. آپ کی حقیقت اپنی جگہ حق ہے. آپ قوال حق بات بیان کر رہا, نعت خوان حق بات بیان کر رہا, تو ہم اس کے اوپر ہم جھوم رہے ہیں, گا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں نہیں, کیفیت میں آ رہے ہیں. ہم آنا بھی چاہیے, کیوں؟ حق بات بیان کر رہے ہیں نا وہاں پہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پہ نظر ڈالیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ کے جھوم رہے ہوں گے. ہاں, ہم تو جھوم رہے ہیں, یہاں پہ نبی کا مقام مرتبہ معلوم ہوتے جھوم رہے, کیفیت میں آ جا رہے ہیں, ہمارے اندر کیفیت پیدا ہو رہی ہے, ہمارے اندر ہو رہی نہ ہو رہی, ہونی بھی چاہیے. ایمان کا تقاضا ہے, وہ ہونا چاہیے. یہی تقاضا ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے اعمال کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت میں آ رہے ہیں, کیا نہیں آ رہے. ہمارے خلق کا حالم کیا ہے؟ دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے, دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے ہمارے دل میں. یہ دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو رہی؟ یہ دل میں سے دنیا کی محبت نکلنا, یہ نکلنا ہمارے اندر سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو بولیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. کمال ہم نبی کے امتی ہے, ہم اپنے آپ کو بولے نا کمال نہیں ہے. نبی کہنا کہ یہ میرا امتی ہے, یہ کمال ہے. نبی برحق ہے, نبی کا مقام مرتبہ اپنی جگہ برحق ہے. کوئی نہ مقام کو نہ یعنی اعلیٰ کر سکتے, نہ اس کو کم کر سکتے, اپنی جگہ برابر حق ہے. لیکن ہم کیا ہے, ہم کیا ہے, ہمارے اندر بھی ہم غور و فکر کرنا ہے چیز میں کہ ہم پاک ہے یا ناپاک ہے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور یعنی پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو آج جو تمام کتاب, یہ جو علم ہم کو مل رہا ہے یہاں پر, اولیاء اللہ کی صحبت سے وابستہ ہونے کے بعد جو علم آ رہا ہمارے پاس, یہ کیا چیز مل رہی ہے ہمارے یہاں پر؟ ایمان مل رہا, محبت مل رہی. کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. کیسا محبت کرنا, محبت کرنے کا حق معلوم ہو رہا ہمارے یہاں پر. کیسی محبت کرنا؟ سب سے ٹوٹ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا. ویسی محبت کرنے والے بن جانا انشاءاللہ سمجھ جائے. لیکن ہم کیا کریں, دنیا کی بھی محبت ہمارے دل میں رہ رہی, اولاد کی محبت بھی ہمارے دل میں رہ رہی, ہر چیز کی محبت دل میں, پھر اللہ اور اس کے رسول کی بھی محبت کا دعویٰ کریں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. صرف اور صرف دل میں اللہ اور اس کے رسول ہی تھا نا, تیسرا نہیں, تیسرے کوئی نہیں رہنا. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ بھی ہے, محمد رسول اللہ بھی ہے. کلمہ طیبہ مکمل جبھی چھتا کہ دل میں اللہ کی بھی محبت رہنا اور رسول کی بھی محبت رہنا. تو انشاءاللہ سمجھ چلا مکمل ایمان والے تھے. اس کا کیا دیے, کسوٹی کیا دی اللہ والے, ہم ایمان والے نہیں ہیں. اپنے جو بھی ملک دکھ رہی, ہر ملک مولا کی ملک دیکھنا, تو ہماری نظر مولا کی نظر ہو جاتی. میں میری دیکھ رہا تو یہ شرک ہے, یہ شرک سے بچنا ہے ہماری دنیا. تو ہماری جو یہ مقصد بیت ہے, یاد حق الدوام یافت حق, یہ جو بیت ہے ہماری بیت توبہ ہے. بیت توبہ ہے, کیوں؟ ہم یاد میں تھے اللہ کی, غفلت میں تھے. پھر ہمارے کیا کہ توبہ کرائے, یاد میں لگائے, اللہ کی یاد دی ہے. جیسا نسبت میں ہے مولا کی یاد میں لگا دی. کیسی یاد؟ 24 گھنٹے یاد کرنے والے بن جانا. 24 گھنٹے خلق کو اللہ کی یاد میں لگا دیے. نہیں, جو یاد کر رہا ہے اس کو معلوم اللہ کی یاد میں کیا کیفیت آتی ہے. جب یہ یاد میں رہیں گا تو انشاءاللہ سبحان اللہ قرب خدا بندی بھی آسان نہیں ہے ہمارا سے. یاد چھوڑ دیں گے ہم, اگر اللہ کی یاد چھوڑ دیں گے تو قرب خدا بندی میں ہماری رکاوٹیں پیدا ہوں گی ہمارے. کیونکہ یاد ہمارا قلب اللہ کی طرف توجہ رہنا, پوری قلب اور روح ہماری جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہمیشہ, تو ہمارا قرب خدا بندی کے ذریعے ہمارے. اب دیکھو, ہم جو چیز میں ہم اپنا دل لگائے وہ چیز میں ترقی نہ ہوتی. دل سے کام کرنا ہے میاں تو دکان چلتی, دل سے کھولنا دکان, زبردستی اٹھا کے گھر میں اٹھا کے بجا کے دکان چلتی. دل سے رہنا, اندر جذبہ رہنا اپنے اندر, جو جذبے سے کاروبار کرتا ہے, دل سے اپنے یعنی کیفیت کے ساتھ جو کاروبار کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, تو نہیں دنیا میں ترقی نہیں کرتا. کتنی ترقی کرتا انہیں, کیوں؟ دل جان سب لگایا تھا اپنا, لگایا تو ترقی کرتے. اب دین میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی اپنی, دین میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ خالی جسم لگا رہے ہیں اپن, دل اور روح نہیں لگا رہے ہیں اپن. جسم یہاں پر ہے اپنا, دل کہاں ہے؟ اب دیکھو اپنے آپ کو غور و فکر کرو, کہاں ہے اپنا دل, کہاں ہے؟ بیٹھے تو یہاں پر ہے پر ظاہر, اب دل کہاں ہے ہمارا؟ گھر میں کیا ہو رہا ہے, کاروبار میں, دکان پہ کیا حال ہے, دکان پہ گراہک چل رہا نہیں چل رہا نہیں معلوم. آج کل کیمرے بیٹھے بیٹھے ہلکا چل رہا, کیمرے میں جگہ گرتا گراہک ہو رہا ہے. شیطان ایسا قریب ہوگا اپنے,
کتنا کاروبار ہو رہا ہے، کتنا، پورا دل ادھر ہی سے. تو دل اور دماغ سے اگر جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم جیسا وقت دے رہے ہیں، جسم بھی لگا رہے ہیں، قلب بھی لگانا ہے اور اپنی روح کو بھی لگا دینا ہے. روح سے مراد اپنی کیفیت پوری یہیں پر لگا دینا ہے، اس کی راہ میں یا خانقاہوں میں وہ چیز ملتی ہے ہمارے کو. یہاں پر تزکیہ نفس ہوتا ہے، تصفیہ قلب ہوتا ہے، یہاں پہ تجلی روح بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ تمام کے تمام کی چیزیں تھوڑا تکلیف دہ رہتی ہے. دین کے دین میں کیا ہے، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وقت میں کتنی تکلیفیں اٹھائے، کتنی تکلیف اٹھائے. دین ایسی آ گیا ہمارے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھائے، صحابہ کرام تکلیف اٹھائے، نہیں تابعین تکلیف اٹھائے، تب تابعین تکلیف اٹھائے، اولیاء اللہ تکلیف اٹھائے، آج تک بھی تکلیف اٹھا رہے. یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ سکون میں نہیں، اولیاء اللہ آج بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. کیا تکلیف ہے ان کو؟ اولیاء اللہ کو کیا تکلیف ہے؟ دنیا جینے نہیں دے رہی ان کو. شیطان نفس پہ فتح پا لیا، لیکن دنیا جینے نہیں دے رہی ان لوگ. دنیا آگے بڑھنے نہیں دے رہی. کیوں نہیں بڑھے آگے دے رہی دنیا؟ کیونکہ دنیا یہ جو جتنے بھی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت رکھے تو آپ کا خاندان جدا ہو گیا، آپ کے دوست جدا ہو گئے، ملنے جلنے والے سب آپ کے دشمن ہو گئے. وہ سنت آج بھی جاری ہے، جو دین کا کام کریں گا اس کو تکلیف اٹھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے اور ہر راحت کے بعد مصیبت ہے. تو یہ جو دنیا ہے ہماری، جو زندگی ہے بظاہر زندگی ہے، یہاں پر مصیبت ہی مصیبت ہے. یہاں پہ دنیا جو ہے مصیبت کا گڑھ ہے. یہ نہیں، یہ جیل خانہ ہے. یہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم یہاں پر گھرا بنا لے کے جنت بنا رہے، نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سزا دینے کی جگہ ہے. یہاں پہ یہاں بلا کے سزا دی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ. آدم علیہ السلام جنت میں اچھے خاصے بیٹھے تھے، اپن بھی جنت میں پیدا ہوئے تھے، آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اپنے کو. نہیں، جنت میں کیا کرے؟ لغزش ہوئی آپ سے، گندم کا دانہ نہیں کھانا بولے، گندم کا دانہ کھا لیے. نہیں، لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ لغزش کی سزا دنیا میں. نہیں، اب کوئی جرم کرا، قتل غارت گیری کرا تو کیا کرتے؟ اس کو جیل میں ڈالتے نہ ڈالتے. آدم علیہ السلام جنت میں جیسے وہ خطا کرے، لغزش کرے، آپ سے لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سزا دینے کہاں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا. تو کیا ہے دنیا؟ یہ جیل خانہ، یہ مصیبت کی جگہ ہے. یہاں پہ ہم راحت پا رہے ہیں. کہاں سے راحت ملتی ہے اپنے کو؟ جیل خانے میں بیٹھے ہیں اپن. نہیں، اپن خود جیل خانے میں نہیں. یہ جو اپن ہے یہ پنجرے میں قید ہے. اپن یہ پنجرے میں قید ہے. جب پنجرا کھلیں گا نا جب معلوم ہوں گا. اب جو اللہ والے وہ تو اڑتے رہیں گے انشاءاللہ، جنت کے باغات میں اڑتے رہیں گے. اب جو جہنمی ہے، جو کافر ہے، مشرک ہے، نفاق جو دلوں میں بھرا ہوا ہے، وہ لوگ دوزخ کے گڑھے میں جلتے رہیں گے. جب نکلیں گا پنجرے میں سے، یہ پنجرے میں قید ہے. فی الوقت اپن آدم علیہ السلام جو دنیا میں ہے تو جسم کے ساتھ آئے، اب وہ جسم میں قید تھے آپ. نہیں، اب جسم تو آپ کا یہی رہ گیا، لیکن آپ پھر واپس جنت میں چلے جائیں. اسی طرح ہم بھی جسم میں قید ہے. ہماری حقیقت کو جاننا، ہم یہ جسم کے پیچھے جو تباہ ہو جا رہے ہیں، یہ جسم کو میں اپن آپ کو یہی سمجھ رہے اپن، یہ سمجھ کے یہیں تک ہی محدود ہو گئے اپن، لیکن اپنی حقیقت کچھ الگ ہی تھے اپن. اپنی حقیقت کیا؟ اپن آزاد پنچھی ہے اپن. نہیں، آزاد پنچھی اپنی آزادی کو اللہ تعالیٰ کیا کرا ہے؟ جسم میں قید کر دیا. نہیں، جب یہ جسم یہ جب طوطا جب پنجرے میں رہتا ہے تو قید رہتا ہے. جب پنجرا کھولیں گا طوطا اڑ جائیں گا انشاءاللہ. سمجھ چلا. اگر ایمان والا رہیں گا تو جنت میں سیر کرتے رہیں گا، دوزخ رہیں گا تو انہیں اگر ایمان والا نہیں ہے، اگر دل میں شرک ہے، نفاق ہے، تو انہیں دوزخ کی سیر کرتے رہیں گا، جلتے رہیں گا وہاں پر. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والا بنانے میں ہم کو آسانیاں عطا فرمائیں. کیونکہ ایمان کی دولت ہم کو بہت مشکل سے ملتی ہے. آج ایمان کی دولت ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ تزکیہ نفس رہتا ہے یہاں پہ آتے پہلے. نہیں، دوسرے جماعتوں میں کیا رہتا؟ تعلیہ نفس رہتا. جہاں پہ تعلیہ نفس ہوتا ہے وہاں پر دل اپنا مائل ہوتے رہتا، جانا دل ہوتا ہمارے. اب دیکھو کہیں ہماری کوئی اگر ایک اچھی بات، ارے بھائی بہت بہترین آدمی ہے نا، ہمیشہ اگر ان کی بڑا یہ بیان کرتے رہے بہت اچھے آدمی ہے بھائی، کاروبار چھوڑ کے انہوں جیسے 40 دن کی جماعت میں ہے، کاروبار چھوڑ کے انہوں 4 مہینے کی جماعت میں ہے، فلاں ہے بھائی، پورا ہر چیز بہت بڑے سیٹ ہے نا. یہاں پہ سیٹ ویٹ سب کچھ بھی نہیں. یہاں پہ نہیں، کوئی بھی نہیں. تم کیا ہے؟ مردہ ہے بولتے. یہاں پہ حقیقت بتا رہی، حقیقت ہے پر مردہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو فقیر بولا، ہم فقیر ہیں، فقیر ہیں ہم. یہاں پر تعلیہ نفس نہیں ہوتا، یہاں پہ تزکیہ نفس ہوتا ہے. کیونکہ نبی کا آنے کا مقصد تعلیہ نفس کرنا نہیں تھا، نبی کا آنے کا مقصد تزکیہ نفس تھا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. تمہارا تزکیہ کرتے، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے. اب نفوس کا تزکیہ کرے تو ٹک رہی نہیں لوگ. نہیں ٹک رہے نہیں، تعداد کم ہو جا رہی. لیکن یہ تعداد کم نہیں ہے. اہل طریق اپنے اندر ساری کائنات کو دیکھتا ہے. تو ایک ایک جنے ایک ایک کائنات ہیں. آپ اہل طریق کے اندر کیا ہے؟ پوری کائنات موجود ہے. یہ بہت بڑی جماعت ہے. یہ
سونے چاندی کی سونے کی ایک انگوٹھی رہتی چھوٹی سی اتنی انگوٹھی رہتی سونے کی، اس کے اندر کتنے پیسے رہتے؟ نہیں، اتنی سی انگوٹھی رہتی، 1 لاکھ کی رہتی انگوٹھی کتنی سی، وہاں رکھ دو وہاں پہ سامنے، وہ انگوٹھی کو کیا دیکھتے ہیں اپن؟ اس کی سائز دیکھتے ہیں، اس کے اندر کتنے پیسے موجود ہیں وہ دیکھتے ہیں، ہمیں نظر کدھر ہے انگوٹھی بھائی وہ نہیں، فوراً اٹھا لیتے اس کو، 1 لاکھ روپے کی انگوٹھی ہوتی، اتنا لوہے کا ٹکڑا اگر پڑا رہا تو دیکھتے ادھر، نظر بھی نہیں پڑ جائے جان دو بولتے اس کو، کیوں؟ اس کے اندر اپنے وہ لوہے کا ٹکڑا اتنا بڑا ہے، لیکن ہم اس کی حقیقت معلوم، وہ لوہے کے ٹکڑے میں کچھ قیمت ہی نہیں، اندر ٹکڑا تو ہے، وہ بھی شے ہے یہ بھی شے ہے، یعنی چھوٹی نے بڑا ہے، مگر چھوٹی چیز کو اٹھا لے رہے ہیں، بڑی چیز چھوڑ دے رہے ہیں، کیوں؟ معلوم اس کے اندر کچھ بھی نہیں، زیرو ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر 1 لاکھ روپے چھپے ہوئے، اس کے اندر 1 پیسہ بھی نہیں آتا، نہیں، اس کے کتنا پھینکتے تھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ سونے کا رہا تو نہیں، تاراں تک گن کے تول کے لیتے، تاراں نہیں کیسا لیتے، کیوں لیتے؟ اس کے اندر چھپے ہوئے پوری کائنات چھپی ہوئی اس کے اندر، ارے ہمارے اندر بھی پوری کائنات ہے، جو دیکھا ہے اس کے اندر کائنات ہے، اللہ والے اس بات سے کیا کرتے؟ ایک کو چنتے وہاں سے، سانچے موتیاں چنتے، تعداد کو نہیں دیکھتے، تعداد کو ایک کو چن کے وہ ایمان دیتے، وہ انشاءاللہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، وہ علم ہے یہ عمل جو ہے، عمل کی مثال، نماز روزے کی مثال وہ لوہے کے ٹکڑے کی جیسی ہے، عمل ہے اس میں، لیکن ایمان کی مثال وہ سونے کی انگوٹھی میں، کتنے چیر کی سونے کی انگوٹھی میں، اس کے اندر بہت چیزیں چھپی ہوئی رہتی، بیچے تو ایک اتنا پیسہ ہے پورا، خالی انگوٹھوں بھی دیکھے اور نوٹا یاد آتے ہیں، ہم 1 لاکھ روپے آ سکتے اس کے بولے اندازہ کر لیتے ہیں، لوہے کو دیکھ کے 1 پیسہ بھی نہیں آتا، کیسا اندازہ، لیکن انسان کو دیکھ کے اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا، نہیں یہ انسان سے کیا ملتا، یہ انسان سے کیا ملتا، دنیا جہاں ملتی ہے پر وہاں مر رہے پوری دنیا جہاں دنیا ملتی بھاگ رہے، لوہے کے ٹکڑے پہ مرے ہوئے پورے پر لوگ، جہاں دنیا ملتی بھاگ رہے، نہیں، دنیا کیا فانی ہے نا، ختم ہونے یہ چھوڑ کے جانا نا، لیکن جہاں پہ مولا مل رہا، جہاں مولا مل رہا وہاں پہ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، کیوں؟ دشمنہ زیادہ ہے نا اس کے، دنیا نفس شیطان اس کے دشمنہ ہے، دنیا میں کیا ہے پورے دوست ہی سے پورے، وہ ایک دنیا دار دوسرے دنیا کا دوست ہے، اب دنیا دار کے سامنے جا کے مولا کی بات کرو بیداری کی آتی ہے اس میں، ارے کیا بھائی جب آتے نا مولا کی بات کرتے، کیوں؟ اس کا اہمیت نہیں ہے دین کی، تو الحمدللہ یہ اہل طریق جو ہوتا ہے، ایک اہل طریق کے اندر کائنات چھپی ہوئی، سانچے موتیاں ہوتے ہیں لوگ، نہیں، کیونکہ ان کی قیمت اللہ کے پاس ہے، جب تک کہ یہ ایک انسان اللہ جیسا بول رہا ہے ایسا بولیں گا تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلائے گا، پوری کائنات کا نظام چلائے گا، کون؟ ایک اللہ بولنے والا، ایک اللہ بولے، جیسا اللہ بولنے کا حق ہے، اللہ ہی میرا حاجت روا ہے بولنے والا ایک بھی رہیں گا تو پوری کائنات کا نظام چلیں گا، اللہ تعالیٰ یہ قیمت ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ایک بولنے والا اللہ ہے، جس کے خاطر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ ایک انسان، وہ ایک ایمان والے کے ساتھ ہم کو بھی ملا دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔